بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا ومسلما بعد الحمد والصلاة فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 57 میں سپارہ نمبر 16 سے سورہ طٰہٰ کی منتخب کردہ آیات 124 سے لے کر 127 تک پڑھیں گے، جن میں حسب سابق کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح ہوگی. آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. آئیے عزیز طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں. مفسرین کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت آدم کے جنت سے اترتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ہدایت آنے اور اتباع کرنے والوں کی کامیابی اور خوش بختی کا ذکر ہوا. اب ان آیات میں ہدایت سے منہ موڑنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے. دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ذریت آدم کا جنت سے نکلنے کا ذکر ہوا. اب ان آیات میں ذریت آدم کا میدان محشر میں جانے کا تذکرہ ہے. تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت میں انسانوں کی آپس میں دشمنی ہونے کا ذکر ہوا. اب ان آیات میں انسانوں کا رب سے دور ہونے اور دشمنی کرنے کا ذکر ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے برے انجام کا ذکر بھی ہو رہا ہے. آئیے طلبہ کرام ان آیات کا شان نزول بھی جانیے. مکے کا ایک کافر تھا جس کا نام اسود بن عبد العزیٰ تھا. یہ آقا کائنات کا بہت مذاق اڑایا کرتا تھا اور قبر و حشر کی زندگی کا یہ منکر تھا. یہ غریب بھی تھا اور بیمار بھی تھا، کمزور بھی بڑا تھا، مگر کفر میں بڑا شاطر تھا. تو یہ آیت مقدسہ اس کے لیے رب تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے اعراض کیا عن ذکری اے القرآن، میرے ذکر سے یعنی قرآن سے، فلم یؤمن بہ، اور اس پر ایمان نہیں لایا، بس بے شک اس کی زندگی تنگی میں ہی رہے گی. دنکن کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ تنوین کے ساتھ ہے اور مصدر ہے ضیقہ کے معنی میں. وفسرت فی حدیثی بعذاب الکافر فی قبرہ، اور دنکن کی جو تفسیر حدیث مبارکہ میں کی گئی ہے کہ جو کافر ہوگا اس کے لیے قبر کی جو زندگی ہے وہ عذاب والی ہوگی، یعنی معیشتاً دنکن سے مراد قبر کا عذاب ہوگا. وَنَحْشُرُهُ، اور ہم جمع کریں گے معرض عن القرآن، قرآن سے اعراض کرنے والوں کو، یوم القیامت، قیامت کے دن، اعمی، اندھا، ای اعمی البصر والقلب، یعنی آنکھوں سے بھی اندھا ہوگا اور دل کے نور سے بھی وہ اندھا ہوگا. قال وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، مولا تو نے مجھے کیوں اٹھایا ہے اندھا کر کے، حالانکہ میں تو دنیا کے اندر اور بعث کے وقت میں تو آنکھوں والا تھا. قال، رب تعالیٰ نے فرمایا الامر، معاملہ اسی طرح ہے، اتت کا، آئی تیرے پاس، آیاتنا، ہماری نشانیاں، فنسیتہا، پس تو نے انہیں ترک کر دیا، تو نے انہیں بلا دیا، ولم تؤمن بہا، اور تو ان پر ایمان نہیں لایا، وکذالک، اسی طرح، مثل نسیانک آیاتنا، جس طرح تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا، الیوم تنسی، آج کے دن تو بھی بھلا دیا جائے گا، یعنی تجھے جہنم کے اندر چھوڑ دیا جائے گا. وکذالک، اور اسی طرح، مثل جزائنا من اعرض عن القرآن،
یعنی ان لوگوں کی مثل جنہوں نے قرآن سے انکار کیا، ان لوگوں کے بدلے کی مثل، نجزی ہم بدلہ دیں گے، من اسرف جس نے اسراف کیا، یعنی جس نے شریک ٹھہرایا رب تعالیٰ کا، ولم یؤمن بآیات ربہ اور اپنے رب کی آیات کے اوپر ایمان نہیں لایا، ولعذاب الآخرتی اس کے لیے آخرت کا عذاب اشد من عذاب الدنیا و عذاب القبر، یہ آخرت کا عذاب یہ دنیا و قبر کے عذاب سے بڑا زیادہ سخت ہے، وہ ابقا ادوم اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو جس نے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اور رب کی آیات پر ایمان نہیں لایا، اس کے لیے عذاب آخرت ہوگا، اور آخرت کا عذاب دنیا و قبر کے عذاب سے بڑا سخت ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں خوش نصیب متبعین اہل ایمان کی شان و عزت تو وہ ہے جو بیان ہو چکی، مگر جو بنصیب میرے ذکر کی عبادت میری ہدایت کے مطابق نہیں کرے گا اور میرے انبیاء کے لائے ہوئے کلام قانون، دلائل قدرت، معجزات سے منہ پھیرے گا، منکر ایمان ہو کر یا فاسق اعمال ہو کر، کفر میں مغرور ہو کر یا گناہوں میں مشہور ہو کر، ضدی بن کر یا بے وقوف ہو کر، تو ان سب نافرمانوں کے لیے تقدیر مبرم کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی بے سکونی اور پریشانیوں الجھنوں والی ہوگی۔ وہ جتنا بھی امیر ہو، وہ جتنا بھی پیسے والا ہو، لیکن اسے ذہنی سکون اور اطمینان نہیں ملے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بس اس کی جو زندگی ہے وہ تنگی والی ہوگی۔ بتا رہے ہیں کہ دنکن یہ تنوین کے ساتھ مذکور ہے اور دیکا مصدر کے معنی میں ہے، اور حدیث مبارکہ میں دنکن کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ زندگی تلخ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں معیشت کی تنگی تو کفاروں کے لیے مخصوص نہیں ہے، مومنین اور صالحین کو بھی پیش آتی ہے، بلکہ انبیاء کرام جو ہیں وہ تو زیادہ شدائد و مصائب انہیں دنیا میں اٹھانے پڑے۔ اور صحیح بخاری اور تمام کتب حدیث میں حضرت سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا دنیا کی بلائیں اور مصیبتیں سب سے زیادہ انبیاء پر سخت ہوتی ہیں، ان کے بعد جو جس درجہ کا صالح اور ولی ہوتا ہے اس کی مناسبت سے اس کو تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ اس کے بالمقابل عموماً کفار کو خوشحالی اور عیش و عشرت میں دیکھا ہے۔ پھر قرآن کا یہ اشارہ کہ معیشت کی تنگی ہوگی آخرت کے لیے ہی ہو سکتا، اور اس کا تو صاف سا جواب یہ ہے کہ یہاں دنیا کے عذاب سے قبر کا عذاب مراد ہے۔ برزخ میں ان کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، خود قبر بھی ان کے لیے تنگ کر دی جائے گی کہ ان کی پسلیاں ٹوٹنے لگیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے خود رسول اللہ نے معیشتاً ضنکاً کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ اس سے مراد قبر کا عالم ہے، یعنی عالم برزخ ہے۔ حضرت سعید بن جبیر نے تنگی کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ ان سے قناعت کا وصف جو ہے وہ سلب کر لیا جائے گا، یعنی دنیا کی حرص بڑھا دی جائے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے پاس مال دولت تو بہت جمع ہو جائے گا لیکن انہیں قلبی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ أَيَ الْمُعْرِض عَنِ الْقُرْآنِ، یعنی قرآن سے اعراض کرنے والوں کو ہم اٹھائیں گے یوم القیامت، قیامت والے دن، اعمیٰ اندھا، آنکھوں کا نور بھی سلب کر لیں گے، دل کا نور بھی سلب کر لیں گے۔ وہ بولے گا اے میرے مولا کیوں تو نے مجھے اٹھایا ہے اندھا کر کے، حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا دنیا میں اور بعض کے وقت میرے پاس تو آنکھیں موجود تھیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب رب تعالیٰ انہیں میدان محشر میں لے کے آئے گا تو جو ایمان سے دور رہنے والے کافر ہوں گے وہ تو اندھے ہو جائیں گے، اور جو فساق اور بد کردار ہوں گے انہیں نابینوں کی مثل ہلکا ہلکا نظر آتا ہوگا، وہ گرتے پڑتے ٹٹولتے ہوئے، نہ لاٹھی کا سہارا ہوگا نہ کسی ساتھی کا دلاسا ہوگا، ٹھوکروں سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، سمجھانے والا راہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تو وہ ہزار بہانے جو دنیا میں بن جاتے ہیں انہیں اس وقت کوئی بھی میسر نہیں ہوگا، گرتے پڑتے وہ میدان محشر میں آئیں گے، اور آتے ہی وہ کہیں گے اے میرے رب تو نے دنیا میں نظر والا تھا
اور یہاں پر ہم سے آنکھوں کا نور چھین لیا ہے، ایسا کیوں کر دیا ہمارے ساتھ، ہمیں قبر سے اندھا کر کے محشر میں کیوں اٹھایا ہے؟ تو رب تعالی فرمائے گا، الہام کے ذریعے فرمائے گا، یہ القائے قلبی یا فرشتے کے ذریعے، اس اندھے کافر کو آواز آئے گی، فاسق کو بتایا جائے گا کہ آج تیرے ساتھ میدان محشر میں وہی معاملہ ہوگا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، جس طرح تیرے پاس میری ہدایت کی روشنی آئی تھی اور تو نے اسے بلا دیا تھا اور ترک کر دیا تھا اپنے دولت کے گھمنڈ کی وجہ سے، تو آج تو بھی اسی طرح بلا دیا جائے گا اور تجھے آگ کے اندر، جہنم کے اندر چھوڑ دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا ازلی فیصلہ ہے کہ ہم اسی طرح معیشتاً دنقا اور عبرتناک خطرناک سزائی بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو دنیا کی قیمتی زندگی فسق و فجور، عیاشی میں، شہوت میں ضائع کر کے آیا۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور ہماری جو کتاب ہے اس کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ اسی طرح ہم جو بندہ رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اور اس کی کتاب پر، اس کی نشانیوں پر ایمان نہیں لائے گا، تو اس کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی سلوک کریں گے اور اسے ایسا ہی بدلہ دیں گے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور یاد رہے کہ قیامت کے بعد آخرت یعنی جہنم کا عذاب قبر و حشر کے عذاب سے اتنا بڑا اور سخت ہے کہ دنیا میں اس کی شدت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اب کا بھی ایسا ہے کہ کبھی ختم نہ کم پڑے گا بلکہ وہ قائم اور یکساں موجود رہے گا۔